مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دین اور غیر ان کی بات آئے گی انشاءاللہ. اچھا، اس میں ترکے کے اندر جس کے حصے کیے جائیں گے دیت بھی داخل ہے. یہ مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں. قتل کی وجہ سے جو دیت واجب ہوتی ہے، کسی کا خطاً قتل کر دیا جائے تو شریعت دیت واجب کرتی ہے. 100 اونٹ، عورت کا 50 اونٹ یا اس کی قیمت. یہ تفصیل باب الدیات میں ہے. تو دیت بھی بطور وراثت تقسیم ہوگی. اس میں سارے وارثوں کے حصے ہوں گے. ہوتا یہ ہے کہ بیٹیاں کہتی ہیں ہمارا باپ تھا، بھائی کہتے ہیں ہمارا بھائی تھا. حکومت پیسے دیتی ہے 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ. تو جھگڑا ہوتا ہے. اس لیے میں نے بتایا کہ آپ کو لکھوا دوں تاکہ آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ دیت میں سب وارثوں کا حق ہے. اگر کوئی دستبردار ہو جائے تو الگ چیز ہے. یہ لکھ رہے ہیں قدیت الواجبات بالقتل الخطا. ایک مال ہوتا ہے جو قتل عمد میں صلح کی وجہ سے واجب ہوتا ہے. جرگہ ہوتا ہے، قصداً کسی نے کسی کا قتل کیا. ہمارے میاں والی میں کافی یہ فیصلے ہوتے ہیں، جرگے ہوتے ہیں. بہت سی رسمیں تو غلط ہیں. لوگ جس کا قتل کرتے ہیں تو وہ مقتول کے وارث کہتے ہیں ہم بدلہ لیں گے. لوگ پھر بیٹیاں دیتے ہیں. 80 سال کے بوڑھے کو 10 سال کی بیٹی دے دی. یہ کئی مسائل ہیں ہمارے میاں والی میں. بکرا پیڑھی پر یہ رہتے ہیں تو اس قسم کے مسئلے میرے پاس آتے رہے. ظلم کرتے ہیں. اور کچھ لوگ مال دیتے ہیں، سلو کر لو، ہم سے قتل ہو گیا. مقتول کے وارثوں کو کہتے ہیں آپ 10 لاکھ لے لیں، 20 لاکھ لے کے 40 لاکھ لے لیں. اس کو کہتے ہیں مال سلو، مسالت کا مال. قتل عمد سے مسالت کا یا سلو کا مال قصداً قتل سے. قصداً قتل ہوتا ہے، ایک خطاً ہوتا ہے، ایک اس کی تعریف آ رہی ہے. اسی طرح قصاص میں بھی سلو ہوتا ہے کبھی کبھی. تو سب یہ وارثوں کا سب کا حصہ ہوگا. یہ معاشی لکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ جو دیت ہے یہ تو موت کے بعد حاصل ہوگی. فلاں شخص مر گیا ہے، اس کی دیت لی جا رہی ہے تو وہ واجب ہوئی ہے اس مرنے والے کی موت کے بعد، تو یہ وراثت میں نہیں ہونی چاہیے. یہ کہتے ہیں نہیں، حکماً یہ مال ہے، اس کی بھی تقسیم ہوگی. یہ ترکے کی تفصیل آ گئی. ترکہ کس مال کو کہتے ہیں؟ وہ مال ہوتا ہے جو میت چھوڑ کے جائے اور اس کے عین کے ساتھ غیر کے حق کا تعلق نہ ہو. وہ مال حقیقتاً ہو یا حکماً ہو. حکماً کی مثال یہ دے یہ آ گئی.
تجہیز و تکفین، تکفین کی تجہیز کی، تجہیز اور تکفین مترادف ہیں۔ تجہیز کی تعریف صاحب حاشیہ یہ لکھ رہے ہیں، فعل تجہیز کی تعریف، یا تکفین کی لکھ دو، تجہیز متن کے اندر ہے تجہیز کا لفظ۔ تجہیز میت کے حق، میت کے مال کے ساتھ جو سب سے پہلا حق ہے تجہیز و تکفین، اس کی تعریف تجہیز کس کو کہتے ہیں، تکفین کس کو کہتے ہیں؟ کفن صرف 2 کپڑوں کا نام ہے، 3 کپڑوں کا نام ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں، فعل ما یحتاج الیہ المیت من حین موتہ الی دفنہ حتی القبر، فعل ما یحتاج الیہ المیت، فعل ما یحتاج الیہ المیت من موتہ الی دفنہ حتی القبر۔ تجہیز ایک فعل ہوتا ہے، بارسوں کا فعل ہے، وہ ایسا فعل ہے کہ میت اس فعل کا محتاج ہے، مرنے سے لے کر قبر میں دفن ہونے تک۔ اب آپ کو اس کی وضاحت میں تھوڑا سا کرتا جاؤں تاکہ آج کل قبر بڑی مہنگی ہے، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں۔ کسی قبرستان میں جائیں تو قبر کی جگہ آپ لیں تو قبر کے جو متولی ہیں، میں تو طارق روڈ کے قبرستان میں دفن ہونے والوں کو جانتا ہوں، اور مسجد کی کمیٹی، قبرستان کی بھی کمیٹی تھی، جو مسجد کے قریب جگہ تھی، ایک دکان کے 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ قبر کے لیے جاتے تھے۔ کون لیتے ہیں؟ جو متولی ہیں، اور آگے پھر 10 لاکھ 2 لاکھ سے تو کم ہے نہیں ان قبرستانوں میں جو شہر کے اندر ہے۔ غریب آدمی کہاں جائے؟ اب یہ میت کے ترکہ سے دیا جائے، میت کا ترکہ کپڑے نہیں ہیں، صرف کپڑے، عیدی کا غسل دینے کا خرچہ، غسل بھی دلاتے ہیں نا آج کل، خود تھوڑا دیتے ہیں لوگ، گاڑی لے جاتی ہے، لے آتی ہے ایمبولینس، پھر گاڑی پر میت کو قبرستان تک لے جایا جاتا ہے، پھر قبرستان کبھی شہر کے اندر کبھی شہر سے باہر ہوتا ہے، پھر قبر کی قیمت ہوتی ہے، پھر کھدائی کرنے والے کی اجرت ہوتی ہے، یہ سب میت کے ترکہ سے ادا کرنا واجب ہے، میت کے مال سے دینا فرض ہے۔ یہ بات سمجھ آئے؟ پچھلی دفعہ یعنی پہلے جو میں پڑھاتا رہا ہوں، بہت زیادہ پڑھائی یہ کتاب، ہر سال دورہ ہوتا رہا ہے، 40 50 لوگ ہوتے تھے، لیکن آن لائن اب شروع ہو گیا طریقہ، تو اب آن لائن پڑھیں گے لوگ، آن لائن آدھا علم آئے گا، آدھا بھی نہیں، چوتھا حصہ آئے گا، جو براہ راست علم آتا ہے وہ تو بہت بابرکت بھی ہوتا ہے، اور چہروں کی زیارت سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ حالانکہ ثواب ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اپنی منشا ہے، ارادہ ہے، انسان کیا کر سکتا ہے۔ تو آج کل ایسا ہوتا ہے کہ برطانیہ میں بندہ فوت ہوتا ہے، اس کو
پاکستان لایا جاتا ہے. امریکہ میں فوت ہوتا ہے بندہ تو اس کو پاکستان لایا جاتا ہے. عموماً یہ باہر یہ ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان میں مرنے والے کو باہر لے جایا گیا ہو. اللہ ماشاء اللہ. اچھا وہ پھر جہاز پر آتا ہے میت، اس کا پھر خرچہ ہوتا ہے، اس میں پھر جھگڑا ہوتا ہے وارثوں میں. لینے والے تو سارے ہوتے ہیں، دینے کے لیے وہ کہتے ہیں جی یہ تو بیٹوں کا حق ہے، بیٹے دیں گے. بیٹے کہتے ہیں جی جو بڑا بیٹا ہے وہ دے گا. تو ہمارے پاس یہ کیس آتے رہتے ہیں اس کا. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تجہیز اور تکفین، یہ جو باہر کے اخراجات ہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ قبرستان جو آپ کے اپنے ملک میں ہے یا کم از کم آپ کے اپنے شہر میں ہے جو سب سے زیادہ قریب ہے، اس میں قبر حاصل کریں، اس میں میت کو دفن کریں. اور یہ خلاف سنت کام جو ہے باہر کے ملک سے میت کو لے آنا اور لاکھوں روپے خرچ کرنا، یہ اسراف میں داخل ہے. اور جو میت کا ترکہ سے دیا جائے گا، یہ متن ہے آپ کی کتاب کا، من غیر تبذیر ولا تقتیر. تبذیر اسراف کو کہتے ہیں، تقدیر کمی کو کہتے ہیں، بغیر افراط اور تفریط کے. اور یہ افراط ہے. اس لیے وہ خرچہ یہ ہر شخص، اگر سارے شریک ہونا چاہتے ہیں تو اپنی جیب سے دے دیں، اگر ایک شخص دینا چاہتے ہیں تو اپنی جیب سے دے دیں. میت کے ترکہ سے نہیں لیا جائے گا، یا پھر میت کے ترکہ سے بھی لیا جا سکتا ہے بشرطے کہ میت کے سارے وارث اجازت دیں اور سارے بالغ اور عاقل ہوں. کیونکہ غیر عاقل اگر ہدیہ بھی کرے تو وہ نافذ نہیں ہوتا، اور مجنون اور پاگل اگر ہدیہ کرے وہ بھی نافذ نہیں ہوتا. سارے وارث عاقل بالغ ہوں اور سب کہیں میت کے مال سے سب سے پہلے تجہیز و تکفین کی جائے اور اس میں جہاز کا خرچہ بھی ادا کر دیا جائے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر ان میں سے کوئی یہ کہے کہ جہاز کے خرچہ ہم نہیں دینا چاہتے تو ان کو حق حاصل ہے، وہ نہیں دیں، اور جو واجب نہیں ہے. باقی رہا یہ کہ اپنے قبرستانوں میں جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تو قبر تک جتنے اخراجات ہیں وہ فرض ہیں. اب اس نے لکھا تبذیر اور تقتیر کے بغیر. تو تبذیر اسراف کو کہتے ہیں. اسراف دو قسم کا لکھ رہے ہیں یہ، ایک اسراف قیمت میں ہوتا ہے اور ایک اسراف عدد میں ہوتا ہے. میت مرد ہے تو اس کے لیے عدد کے لحاظ سے سنت 3 کپڑے ہیں، 2 چادریں، ازار اور ردا، اور کفنی جس کو قمیص کہتے ہیں، کفنی. 3 کپڑے ہیں میت کے سنت. اور کفن کی میں ابھی تقسیم بھی کروں گا. کفن 3 قسم کا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے میت کو 5 کپڑے دینا چاہتا ہے، مرد کو 4 کپڑے دینا چاہتا ہے تو یہ اسراف ہے. اپنے جیب سے دے سکتا ہے، میت کے مال سے نہیں دے سکتا. اور جیب سے دینا بھی خلاف سنت ہے، سنت ثابت نہیں ہے. جائز تو بعض علماء نے لکھا ہے جائز ہو جائے گا، لیکن حضور علیہ السلام نے بھی ان کو جو صحابہ کرام نے کفن دیا اس میں دستار تو نہیں تھی. عدد میں اسراف. عورت کے 5 کپڑے ہوتے ہیں، کفنی، 2 چادریں اور دوپٹہ اور سینہ بند. اب کوئی کسی اپنی ہونے والی میت کو بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، 5 کپڑوں سے زیادہ کپڑے دینا چاہتا ہے تو یہ اسراف ہے. عدد کے لحاظ سے اسراف یہ ہے کہ سنت کے سے زائد کپڑے دینا عدد میں. اور قیمت کے لحاظ سے اسراف یہ ہوتا ہے کہ
بہت زیادہ قیمتی کپڑے دینا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ کپڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں جو میت پہنا کرتا تھا۔ ایک ہے وہ کپڑے جو عید میں پہنا کرتا تھا، ایک وہ کپڑے ہیں جو دوستوں کو ملنے کے لیے جاتا تھا تو وہ کپڑے پہنا کرتا تھا، اور ایک وہ ہے جو گھر میں پہنا کرتا تھا۔ تو میت کو اتنی قیمت کے کپڑے دیے جائیں کفن کے اندر جو دوستوں کو ملنے کے لیے جاتا تھا، اور کپڑے جس قیمت کے پہنتا تھا وہ قیمت لگا کے جو کپڑے خریدے جائیں وہ دیا جائے۔ اگر اس قیمت سے زیادہ قیمت والے کپڑے دے گا تو اس کو اسراف کہیں گے۔ اور تقتیر، تفتیر یعنی کمی اور نقصان، وہ یہ ہے کہ عدد کے لحاظ سے جتنے کپڑے میں نے بتایا اس سے کم کر دینا، اور قیمت کے لحاظ سے جیسے میں نے بتایا اس سے کم قیمت کے کپڑے دینا۔ اس کو کہتے ہیں تقتیر، نقصان۔ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کفن کی 3 قسمیں، کفن سنت، کفن کفایت، کفن کفایہ۔ اور کفن ضرورت۔ کفن سنت مرد کے لیے 3 کپڑے اور عورت کے لیے 5 کپڑے۔ اور کفن کفایہ مرد کے لیے 2 کپڑے اور عورت کے لیے 3 کپڑے۔ کفن کفایہ مرد کے لیے 2 کپڑے اور عورت کے لیے 3 کپڑے۔ اور کفن ضرورت 1 کپڑا پورے بدن کے لیے ساتر ہو یا پورے بدن کے لیے ساتر نہ ہو، 1 کپڑا۔ جس طرح سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ کا یہ کفن تھا، 1 ہی چادر ملی، سر کو ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، اور پیروں پر چادر دیتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر پر کپڑا دے دو اور پیروں پر ایک جنگل کی بوٹی ہوتی ہے، پودا ہوتا ہے کھوی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، خوشبودار ہوتی ہے، وہ ڈال دو۔ لوگ مکانوں میں بھی ڈالتے ہیں، خوشبودار ایک پودا ہے۔ تو یہ کفن کفایہ تھا، کیونکہ اسی طرح حضرت حمزہ کے ساتھ جو آپ کی قبر ہے 3 لوگ ہیں اس کے اندر، ایک حضرت عبداللہ بن جاش بھی ہیں اور حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں، ان کا کفن بھی ایسے تھا، سب کو مسلح کیا گیا تھا۔ اس کو کہتے ہیں کفن کفایہ۔
یہ جو کفن ہے تجہیز و تکفین کے تمام اخراجات میت کے مال سے ادا کیے جائیں، جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، میت کے مال سے ادا کیے جائیں۔ اور اگر میت کے مال نہیں ہے، میت فقیر آدمی ہے، اس کے پاس مال نہیں تھا، تو پھر یہ تمام اخراجات وارث برداشت کریں۔ اگر وارث بھی برداشت نہیں کر سکتے تو یہ اخراجات حکومت برداشت کرے، بیت المال سے لیے جائیں۔ اگر حکومت بھی ادا نہیں کرتی تو پھر جس طرح ممکن ہو مخیر حضرات اگر تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پیسے سے حسب ضرورت کپڑے خرید کر میت کو کفن دیا جائے۔ غسل اور کفن کے بغیر نماز جنازہ بھی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے کفن ہونا لازمی ہے، اگرچہ کفن ضرورت ہو اس کا ہونا ضروری ہے۔ آج کا سبق ختم کرتے ہیں یہاں۔ آج پہلا دن تھا، اسپیکر کو بار بار ٹھیک کرنا پڑا، یہ نیچے اتر جاتا ہے، تو کل انشاءاللہ اچھا انتظام ہوگا۔ کل سے آپ ٹائم پر آ جائیں، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں شاید وہ ٹائم پر بیٹھ جاتے ہوں گے، تو ہم اگر دیر کریں گے تو انہیں تکلیف پہنچے گی۔ اب بند کر دیں، رکھا دیں۔